بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے ساتھ رہنے والے شادی شدہ لڑکوں کے لیے۔ نمبر 5، لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق نیز بیگم کے ساتھ اپنے تعلق کی سطح کا تعین جیسے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، نہ کہ آپ کے والدین نے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسی خواتین کا تجربہ بھی ہوا ہے جو حسد و خوف کے سبب اپنے بیٹے کو بیوی کے ساتھ وقت گزارتے دیکھ نہیں پاتی، یہاں تک کہ بعض خواتین بیٹے کو رات میں دروازہ کھلا رکھ کر سونے کا حکم دیتی ہیں، ورنہ وہ ماں ناراض ہو کر رونا دھونا ڈال دیتی ہے اور تابع دار بیٹا بلیک میل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ سب زیادتی و عدوان ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیٹے کو یہ حکم جاری نہیں کیا کہ وہ ظلم و عدوان میں ماں باپ کی اطاعت کریں، بلکہ ایسا کر کے نہ صرف یہ کہ آپ خود گنہگار ہوتے ہیں بلکہ گناہ کرنے میں والدین کی معاونت کرتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، اس پر کچھ گفتگو آگے کرتے ہیں۔ البتہ حسد کے سبب اس سطح تک جانے والی خواتین عموماً کم ہوتی ہیں۔ اکثر خواتین کا یہ خوف کہ بہو بیٹے پر قبضہ نہ کر لے یا اسے لے کر الگ نہ ہو جائے انہیں اس حد تک مداخلت پر اکساتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں میاں بیوی ضرورت سے زیادہ اس ضرورت کا تعین وہ خود کرتی ہیں۔ ہنسی مذاق بات چیت گھوم پھرت نہ کریں، وہ بیٹے کو اس طرح انگیج کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اسے بیوی کے ساتھ وقت گزارنے کا کم سے کم موقع ملے۔ یاد رکھیے کہ یہ بھی زیادتی پر مبنی رویہ ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے کتنی بات کرنی ہے، کب اس کے ساتھ ہنسنا ہے، کب اس کے ساتھ کہیں جانا ہے، یہ سب آپ کے کرنے کے فیصلے ہیں، نہ کہ آپ کے والدین کے۔ کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ گھر کے کام کاج اور ذمہ داریاں چھوڑ کر آپ بیگم کے ساتھ سیر کو جا نکلا کریں۔ ہمارے یہاں اکثر گھروں میں ایک اور مشکل اور لڑائی جھگڑے کا فیصلہ لڑکی کا چند روز کے لیے اپنے میکے جانا بھی ہوتا ہے۔ کئی والدین کو یہ ناگوار گزرتا ہے، جس کی وجوہات متعدد ہوتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اپنی بیوی کے حق میں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار اصولاً شوہر کو ہونا چاہیے، اگرچہ مجھے اس امر کا ادراک ہے کہ بہت سے گھروں میں لڑکوں کے لیے یہ سب کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ایسے گھروں میں لڑکوں کو آہستہ آہستہ ہی صحیح یہ فیصلہ بالآخر اپنے ہاتھ میں ہی لے لینا چاہیے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ بصورت دیگر نتیجہ صرف یہ ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کی بیگم آپ سے لڑائی لڑے گی اور بس، جو فیصلے آپ کے کرنے کے ہیں جب وہ کوئی دوسرا کرتا ہے تو مسائل جنم لیتے ہیں۔ بیوی کا گاہے بگاہے اگر شادی قریب کے علاقے میں ہوئی ہے یا کچھ عرصے بعد اگر دور کے شہر میں ہوئی ہے، میکے جاتے رہنا یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے، اور اس کے بہت سے معاشرتی فنکشنز ہیں جنہیں کم اہم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی اپنے والدین سے ملائے اور بس، اس کا ایک اہم فنکشن ساس اور سسرال سے الگ تھلگ رہ کر کچھ فری ٹائم گزار آنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ اور ساس بہو کا تعلق کسی نہ کسی سطح پر افسر اور ماتحت کی طرح ہی ہوتا ہے، جہاں بہو کے نقطۂ نظر سے گھریلو ذمہ داریوں کی رکھوالی کرنے والا افسر ہمہ وقت اس کی غلطی کی طاق میں ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص طرح کے ذہنی تناؤ کا باعث ہوتا ہے، بالخصوص شادی کے ابتدائی مہینوں اور بسا اوقات سالوں تک۔ اس وقت کا انحصار ساس کی عادت پر ہوتا ہے، تو جب لڑکی ماں کے گھر جاتی ہے تو ریلیکس ہو جاتی ہے اور کچھ وقت یا دن وہاں گزارنا تازہ دم ہو کر ذمہ داریوں کی طرف پلٹنے کا باعث بنتا ہے۔ مسلسل ٹینشن چڑچڑے پن کو جنم دیتی ہے، جو بالآخر انسان کو توڑ دیتی ہے اور یا پھر بیماریوں کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ پھر آپ تمام عمر اپنی بیگم کی خود کے ساتھ گاہے بگاہے لڑائیاں اور اس کی بیماری کے اخراجات بھگتیں گے۔ ایک مزید فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعلق میں کچھ وقفہ آ جاتا ہے، یہ وقفہ آنا بھی اچھا ہوتا ہے، خود میاں بیوی کے لیے بھی۔ اگر بچے بھی ہمہ وقت ماں پر سوار رہیں تو وہ تنگ آ جاتی ہے۔ بچہ صبح اسکول جا کر یا کھیل کود کر کے یا کسی رشتہ دار کے یہاں سے ہو کر گھر آتا ہے تو اس کی غیر موجودگی میں ماں کو اس کا خیال بھی آتا ہے اور واپسی پر پیار بھی۔
میاں کام کاج سے شام کو واپس آتا ہے تو اس کی آؤ بھگت کا کچھ امکان ہوتا ہے۔ زیادہ دن کہیں گزار آئے تو بیگم اچھا کھانا پکاتی ہے۔ کورونا کے باعث ہمہ وقت گھروں پر بیٹھے رہنے والے شوہروں سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا بیتی۔ دراصل یہ کچھ عرصے کی دوری دوسرے کو ویلکم کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہ بھی تعلق استوار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تعلق پکانے کے لیے زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی درکار ہوتی ہیں اور انہیں بگاڑنے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے گڑھے نہیں کھودنا پڑتے۔